الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صفات ہیں، خصوصاً بالخصوص نبی علیہ السلام کی صورت سے متعلق، اللہ اکبر، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ جتنی بھی صفات ہیں، ان صفات اور کیفیات کو بیان کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ الفاظ محض تقریبی الفاظ ہیں۔ وہ ویسے نہیں ہیں کہ جیسے ان کی کیفیت کو بیان کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں، ان وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت اور صورت کو اس درجے تک نہیں بیان کرتے جس درجے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور کیفیت تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتہائی خوبصورت تھا، اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت تھی وہ نہ بالکل سفید تھی اور نہ بالکل سانولی تھی، بلکہ وہ ان کے درمیانی کیفیت، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ جو چہرے کا رنگ تھا وہ سرخی مائل تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت چہرے والے تھے۔ غالباً ابو بکر صدیق سے آتا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے، کان وجہہ ورقۃ مصحف، کہ چہرہ ایسا ہے جیسے مصحف کے اوراق ہوتے ہیں، قرآن مجید کے اوراق کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ اور اسی طرح دیگر روایات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں آتا ہے کہ ولا بالمکلثم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تھا وہ بالکل گولائی میں نہیں تھا، بلکہ چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ کان وجہہ تدویر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ چہرہ گولائی کی طرف مائل تھا، بالکل گولائی پہ نہیں تھا بلکہ گولائی کی طرف مائل تھا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مشہور شعر آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ امین مصطفیٰ یدعو للخیر، کہ ایسا امانت دار جسے اللہ نے چنا ہے، یدعو للخیر، کہ وہ خیر کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کا چہرہ کیسا ہے، کضوء البدر، کہ وہ بدر کی طرح ہے، زائلہ الظلام، کہ وہ اندھیروں کو، تاریکیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک، صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت میں چہرے کی چمک سے پہچان لیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک، اور پھر خصوصاً بالخصوص جب تبسم فرمایا کرتے تھے تو موتی جھڑا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیفیت بڑی عجیب ہوتی تھی، اور پھر دانتوں سے جو روشنی نکلا کرتی تھی، نور کی کیفیت، ایک روشنی کی کیفیت پیدا ہوتی تھی مسکراتے ہوئے۔ اللہ اکبر، الفاظ میں وہ کیفیت بیان کرنا ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بیان کیا جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصیف، کہ تلوار کی طرح چمکتا تھا، کیونکہ جب تلوار تیار ہو جاتی ہے تو اس کی چمک بڑی تیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کیا رسول اللہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے تلوار کی چمک تھی؟ فرمایا کہ نہیں، لا بل مثل القمر، بلکہ وہ تو چاند کی طرح چہرہ تھا، رسول اللہ کا چہرہ چاند کی طرح تھا۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیسے تھے؟ فرماتے ہیں کہ لو رأیتہ، اگر تو ان کو دیکھ لیتا، فرمایا کہ وہ ایسے تھے کہ سورج کی طرح، جو سورج نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد سورج اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، فرمایا جس طرح اس سورج کی طرف دیکھنا ناممکن ہوتا ہے اس کی چمک کی وجہ سے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اس طرح دیکھنا مشکل اور ناممکن ہوا کرتا تھا۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار کہ فرماتے ہیں
کہ میں رسول اللہ کی طرف اگر مسلسل دیکھتا رہتا تو میری بینائی چلی جاتی، اور میں اس بینائی چلے جانے کے خوف سے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے وہ تاثرات ہیں جو صحابہ نے بیان کیے، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس سے بھی بہت آگے تھا۔ اور پھر پیشانی مبارک، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشانی تھی، فرماتے ہیں کہ کشادہ تھی، اور کشادہ پیشانی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس شخص کی پیشانی بڑی ہوتی ہے اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ خوش قسمت ہے، یہ اچھے اخلاق والا ہے، یہ اچھا انسان ہے، اس کے بارے میں اچھے تاثرات پیش کیے جاتے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے شمائل ترمذی میں کہ کان واسع الجبین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے۔ اور پھر ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ کانا مفاض الجبین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیشانی کی کیفیت تھی وہ کشادہ تھی، اور پھر اسی پیشانی کے ساتھ آنکھیں۔ اللہ اکبر، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں، اللہ اکبر، الفاظ میں بیان کرنے سے عاجز ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ ادعج العینین، ایسی آنکھیں تھیں کہ آنکھوں کے درمیان میں سیاہی ماحل، یعنی سفیدی کے درمیان میں جو سیاہی تھی وہ واضح نظر آیا کرتی تھی۔ اور پھر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے تھے کہ اکحل العینین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمئی تھیں، یعنی سرما یوں لگتا تھا کہ سرما لگایا ہوا ہے، ولیس باکحل، لیکن سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں جب سرما لگایا جاتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی احتیاط کے ساتھ آنکھوں میں، تو اس وقت اس آنکھوں کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، بڑے خوبصورت لگا کرتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں وہ آنکھیں قدرتی ایسی تھیں، اللہ اکبر، کہ صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ سرما لگایا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ اور پھر پلکیں، دراز پلکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اور جو حاجبین، بھویں تھیں، اللہ اکبر، روایات میں آتا ہے اہدب الاشفار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھویں تھیں وہ باریک تھیں، دراز تھیں، اور پھر دونوں جدا جدا تھیں، اور ایسے لگا کرتا تھا کہ بھووں کو باقاعدہ بنایا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات پیدائشی عطا فرمائی تھی۔ نشر الطیب کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیفیات بیان کرتے ہیں کہ ولادت کے وقت بال بنے ہوئے تھے، سرما لگا ہوا تھا، خوبصورت بھویں تھی، اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا تھا، اللہ اکبر، وہ کیفیت ان روایات کو پڑھیں اور پھر ان روایات کو پڑھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دن بدن حسن میں اضافہ کیا تھا، حسن میں کمی نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا مختصر سا تعارف تھا کہ یہ پیشانی اور پھر آنکھیں، پھر بھویں۔ اللہ اکبر، ذرا تصور میں جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے حوالے سے، داڑھی کے حوالے سے، اور پھر دانتوں کے حوالے سے، اللہ اکبر، یہ الفاظ میں آنے سے قاصر ہیں۔ انشاءاللہ ہم آنے والی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت اور صورت دونوں پر اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔